الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، موضوع جو آج کا ہے اس کا تعلق ہے کہ انسان کے اندرونی حالات، جس طرح سے آپ اپنی بلڈ رپورٹ کراتے ہیں، اپنا خون کی جانچ کراتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل، دماغ، اعضاء، لیور، کڈنی یعنی کہ گردہ، معدہ، سب کچھ کس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ہمارا اللہ نے ایک اصلاحی اور ایک ایمان کا دل بنایا ہے، ایمانی دل بنایا ہے، اور اس دل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا ایمان کتنا زیادہ ہے یا کتنا کم ہے، یا ختم ہو گیا یا بالکل کیا ہے۔ دلوں کی سختی جو ہے نا، جب انسان کی زندگی میں، انسان کے دل میں دلوں کی سختی آ جاتی ہے، توجہ سے بات سنیں، جب انسان کے دل میں سختی آ جاتی ہے، دل پتھر ہو جاتا ہے، تو ایمانیات میں، اعمال میں، اللہ کی رضا میں دل نہیں لگتا۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ ثم قست قلوبکم، جب انسان بہت گناہ کرتا ہے، جب انسان کو گناہ کرتے کرتے گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں میں کیا کرتا ہوں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہوں۔ فہی کالحجارہ، گویا کہ وہ پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں، او اشد قسوہ، یعنی یا تو پتھر ہو جاتے ہیں یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں جو سختی ہے، اب آپ دیکھیے، اگر کوئی عام چیز، کوئی نرم چیز پتھر سے ٹکرائے، آپ پتھر سے ٹکرائیں، سر پھٹ جائے گا، جسم ٹکرائے تو چوٹ لگ جائے گی۔ اسی طرح سے جب ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے کام نہیں کرتے اور دنیا ہی اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں، گویا کہ پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت، تو نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ اعمالوں میں دل نہیں لگتا، نماز روزہ اچھا نہیں لگتا، لوگوں کے کام آنا اچھا نہیں لگتا، لوگوں کے ساتھ ہر وقت اپنے آپ کو بڑا بننا، یہ سب دل کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، کس سے؟ جب ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور دل سخت ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ اعمال کو چھوڑنا، گناہوں کو بے انتہا کرنا، حقوق العباد میں کمی کرنا، لوگوں کا خیال نہ رکھنا، لوگوں کے حقوق کا خیال نہ رکھنا، کسی کے ساتھ کاروبار میں بےایمانی کرنا، کسی کے ساتھ معاملات میں بےایمانی کرنا، اپنی روزی حرام کرنا، ہر وقت جھوٹ بولنا، ہر وقت گالی بکنا، ہر وقت دوسرے کا برا چاہنا، ہر وقت دوسرے سے حسد کرنا، ہر وقت دوسرے کے ساتھ نفرت کرنا، جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ جب دل میں آ جاتی ہیں، دل کے اندر گھس جاتی ہیں، تو سمجھ لیجئے بات کو، جب دل میں ساری چیزیں گھس جاتی ہیں تو آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے بھائی اور دوستو، تو اعمال بہت مشکل ہو جاتے ہیں، اتنے مشکل ہو جاتے ہیں کہ انسان چاہ کر بھی نیک کام نہیں کر پاتا۔ تو سب سے پہلی دعا ہمیں جو مانگنی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دل کے سخت ہونے سے ہماری حفاظت فرما، کیونکہ اگر دل سخت ہو جاتا ہے تو اچھے برے کا فرق، یہاں تک کہ لوگوں کے صرف اس کے پاس پھر دو ہی ٹارگٹ ہو جاتے ہیں کہ میری ذات اور میں اور میرا مال اور میں، بس جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اسے کبھی بھی دوسرے کی فکر نہیں ہوتی، اسے فکر ہوتی ہے تو صرف اپنے مال کی بڑھانے کی، چاہے کہیں سے بھی آئے،
حلال طریقے سے آئے حرام طریقے سے آئے، تو اسے صرف اپنا مال بڑھانا ہوتا ہے، یہی اس کا مین ٹارگٹ بن جاتا ہے۔ اور دل کا سخت ہونا ہمارے ایمان کے لیے بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ سورہ بقرہ میں نے آپ کو یہ آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ ثم قست قلوبکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہگار لوگوں کے دل اتنے سخت کر دیتے ہیں کہ گویا کہ وہ پتھر ہو جاتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہارڈ ہو جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اب گناہ کرتے کرتے پتھر بنایا ہے، تو اس پتھر کو کیا ایک ہی چیز توڑ سکتی ہے؟ کیا؟ کہ اللہ سے سچی پکی توبہ۔ آنسو آپ کے، اللہ کے آنسو آپ کے ان پتھر کو ٹکڑا ٹکڑا کر دے گی۔ کسی انسان کا دل کتنا سخت ہو وہ کبھی روتا نہیں ہے، یہ بات آپ آزما لیجئے گا۔ جس انسان کا دل پتھر ہو جاتا ہے، جس انسان کا دل بہت وہ ہو جاتا ہے، وہ روتا نہیں ہے۔ اسے جب کوئی تکلیف پہنچائے تب اس کے آنسو نہیں نکلتے، جب اسے کوئی پریشان کرے تب اس کے آنسو نہیں نکلتے، وہ اللہ کے سامنے نہیں رو پاتا۔ جو شخص رو نہیں پا رہا ہے کسی بھی معاملے میں تو سمجھ لیجیے دل کی سختی کی پہچان ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کیا کہ ہمارا المؤمن، جو ہمارا مومن ہے، اللہ نے مومن کو بھولا بھالا بنایا، اللہ نے مومن کو پاک صاف بنایا، مومن کو پیور بنایا، لیکن مومن نے گناہ کر کر کے اپنے آپ کو، اپنے دل کو بہت سخت بنا لیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جن کو رونا نہیں آتا ہے، جن کے آنسو نہیں نکلتے ہیں، تو سمجھ لیجئے اس بات کو کہ ان کے دل بہت زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اور دل کی سختی دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ کیونکہ اگر دل سخت ہوگا نہ کسی کی ضرورت سمجھ پائے گا، نہ کسی کا درد سمجھ پائے گا، نہ کسی کی پریشانی کو سمجھ پائے گا۔ اور جو شخص روتا نہیں نا، اپنے رب کے سامنے روتا نہیں، اپنے رب کے سامنے آنسو نہیں بہاتا، اپنے رب کو یاد کر کے، اپنے رب کے احسانات کر کے شرمندہ نہیں ہوتا کہ رب نے مجھے بغیر مانگے، بغیر میرے اعمال کے مجھے کیا کیا عطا کر دیا، رب نے مجھے بہت کچھ دے دیا، اتنا دے دیا، اتنا دے دیا، اتنا دے دیا، میری تو اوقات ہی نہیں تھی، میرے رب نے مجھے کیا کیا عنایت فرما دیا۔ آپ میں سے کون ہے حاضرین مجلس میں سے جو یہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں کہ مجھے جو ملتا ہے، میرے جو میں اعمال کرتا ہوں اس کے بدلے ملتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ رب ہمیں رب بے نیاز ہے اور بے نیازی کے طریقے سے ہمیں دیتا ہے۔ نہ ہماری نمازیں میں وہ اثر، نہ ہمارے اعمال میں وہ اثر، نہ ہماری عبادت میں وہ اثر، ہماری کسی چیز میں کوئی اثر نہیں، لیکن رب ہمیں پھر بھی عطا کر رہا ہے۔ رب رحمان بھی ہے، رب رحیم بھی ہے، رب عطا کرے جا رہا ہے، عطا کرے جا رہا ہے، اور بندہ نافرمانی پہ نافرمانی کرے جا رہا ہے۔ بندہ نہیں رکتا، رب کو ناراض کرتا ہے، رب سے پنگے لیتا ہے۔ اب رب سے پنگے ہی تو لے رہے ہیں، رب کی بات نہ مان کے۔ رب نے کہا ہے کہ یہ کام مت کرو، آپ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ پنگے ہی تو لے رہے ہیں۔ جس نے آپ محلے کے دروغہ سے، محلے کے کسی سے پنگا لے کے دیکھیے کیا حال ہوگا آپ کا، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ آپ تو دروغہ کے دروغہ، بادشاہوں کے بادشاہ، سارے اس کے بادشاہ سے پنگا لے رہے ہیں رب کی نافرمانی کر کے، اور پھر آپ امید کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھلائی کیوں نہیں ہے، چین کیوں نہیں ہے، سکون کیوں نہیں ہے، الجھن کیوں نہیں ہے، کیوں ہے آپ کی زندگی؟ آپ خود سب بادشاہوں کے بادشاہ سے پنگا لے رہے ہیں، دنیا کی دوستی کر رہے ہیں، لیکن رب سے دوستی نہیں کر رہے، تو دل سخت بھی ہوگا اور مصیبتیں بھی آئیں گی۔ اور آپ میں سے کون یہ ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہے، یا یہ بات نہ بھی ہاتھ اٹھائے، یہ بات کہہ سکتا ہے کہ کون اپنے رب کے سامنے رب سے باتیں کرتے، کس نے کب اپنے آخری آنسو نکالے تھے؟ اگر کوئی تکلیف پہنچا دیتا ہے تو آنسو نکل جاتے ہیں، اگر کوئی الزام لگا دیتا ہے تو آنسو نکل جاتے ہیں۔ لوگ عشق میں اپنے آنسو بہا دیتے ہیں، عشق دور ہو جائے اس میں آنسو بہا دیتے ہیں، پیار میں آنسو بہا دیتے ہیں، نفرت میں آنسو بہا دیتے ہیں، تکلیف میں آنسو بہا دیتے ہیں، لیکن جس کے سامنے اصلی آنسو بہانے، اس کے سامنے کب آنسو بہائے تھے؟ آخری آنسو ہم بہاتے ہی نہیں۔ جس کے سامنے جو رب کہتا ہے کہ تیرا آنسو زمین تیری آنکھ سے نکلے گا اور زمین پہ نہیں گرے گا، اس سے پہلے میں تجھے معاف کر دوں گا۔ ایسا کون ہے جو وعدہ ایسا کر لے کہ تیرے آنسو کی یہ قیمت ہے کہ تیرا آنسو آنکھ سے نکلے گا اور زمین کو ٹچ نہیں کرے گا، اس سے پہلے میں تجھے معاف کر دوں گا؟ مجھے ایک شخص بتا دیجئے جو آپ کے آنسو کی اتنی قدر کرتا ہے، تو رب تعالیٰ ہی قدر کرتا ہے آپ کے آنسو کی، اس کے علاوہ کوئی آدمی نہیں پیدا ہوا، کوئی مخلوق نہیں ہے اس کائنات کے اندر جو آپ کے آنسو کی اتنی قدر کرتی ہے۔
اور آپ دیکھیے کہ آپ کے آنسو اپنے رب کے علاوہ سب کے سامنے نکلتے ہیں، رب کے علاوہ سب کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں اور رب ہی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ پھر شکوہ ہے، شکایت ہے کہ دل سخت کیوں ہے، حالات کیوں ہیں، مصیبتیں کیوں ہیں، الجھن کیوں ہیں، ٹینشن کیوں ہیں، حالات۔ ایک قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا، فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا ان لوگوں کی، یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے، الم یأن للذین آمنوا، کیا وہ لوگ جو ایمان لے آئے ان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر آ جائے یا اللہ کی محبت آ جائے؟ اللہ خود قرآن کریم میں ارشاد فرمانے، جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، جو لوگ اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، کیا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ وہ اپنے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا کریں اور ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ان کے دل کے اندر سے اللہ کا ذکر ہو، ان کے دل سے اللہ کا ذکر ہو، اور ان کا دل جو ہے اللہ کا ذکر کرتے کرتے پگھل جائیں گے۔ الم یأن للذین آمنوا، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے، ان تخشع قلوبہم، کہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈریں، اللہ سے خوف کریں، ان کے دل، ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل اللہ سے خوف کریں۔ توجہ سنیں بات کو، کہ اللہ سے ان کے دل کو خوف کریں، اور ان کے دل جب خوف کریں گے تو اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے کیا ہو جائیں؟ پگھل جائیں۔ اللہ نے فرمایا دل سخت ہے، علاج موجود ہے، کیا؟ ذکر خدا میں وقت لگاؤ، پتھر سے پتھر دل بھی کیا ہے؟ پگھل جائے گا، پتھر سے پتھر دل بھی موم کا بن جائے گا۔ دلوں کی سختی نے اعمالوں سے ہمیں دور کر دیا، دلوں کی سختی نے رشتہ داروں سے دور کر دیا، دلوں کی سختی نے ایک دوسرے سے دور کر دیا، دلوں کی فرعونیت نے، یہ جو سختی ہے نا، اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، دلوں کی جلن نے، دلوں کی حسد نے، دلوں کی کپٹ نے، دلوں کی پریشانی نے ہمیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ آج دیکھیے مسلمان، میں نے پچھلے ہفتے یہ بات کہی تھی کہ مسلمان کا جتنا بڑا دشمن ہے، غیر اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنا مسلمان ایک اپنا ایک مسلمان کا دشمن ہے۔ حالانکہ حدیث کیا کہتی ہے؟ المؤمن مرآۃ المؤمن، کی مومن تو ایک دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ انسان جب آئینہ دیکھتا ہے اپنا، تو کیا آئینہ اس کے خلاف سازش کرتا ہے یا اسے بتاتا ہے کہ تیرے اندر یہ عیب ہے یا یہ عیب ہے؟ دوسری حدیث میں کیا آتا ہے؟ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہے۔ کیا ایک بھائی دوسرے بھائی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جی ہاں، آج تو ایک بھائی ایک دوسرے بھائی کا خون کا پیاسا ہے۔ جب بھائی کا خون کا پیاسا ہے تو مسلمان ہی مسلمان کے خون کا پیاسا ہے۔ تعلیمات کو بالکل اٹھا کے سائڈ میں رکھ دیا۔ دیکھیے ان صحابہ کو، انصاری صحابہ نے جب مکے سے ہجرت کر کے مکے والے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، انصاری صحابہ نے کہا میری جائیداد بھی آدھی، اگر میری 2 بیویاں ہیں تو جو تجھے پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ انہوں نے اپنا غیروں کے لیے اپنا سب کچھ ہاف ڈیوائڈ کر دیا۔ کس کی وجہ سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور کس کی وجہ سے؟ کہ اللہ کے بندے ہجرت کر کے مکے سے آئے ہیں، اسی لیے انصاری جو صحابہ ہیں، انصاری صحابہ، ان کا بہت بڑا درجہ ہے، ان کا بہت بڑا مقام ہے کہ انہوں نے غیروں کے لیے، آپ سے کہا دیا جائے کہ ایک غیر آدمی ہجرت کر کے یہاں آ رہا ہے، اس کے لیے اپنی آدھی دولت قربان کر دیجیے۔ کوئی ایک دولت آدھی کی بات چھوڑیے، آپ 10% نہیں قربان کرتا آدمی۔ آج تو زکوٰۃ 2.5% نہیں نکالتا آدمی زکوٰۃ، یہ سوچ کے کہ 2.5% نکالوں گا میرا مال کم ہو جائے گا۔ زکوٰۃ میں بھی لوگ تلاش کرنے لگے چیزیں کہ کس طرح سے زکوٰۃ کو کم سے کم کر دیا جائے۔ اور زکوٰۃ سمجھ لیجئے جب کم نکالی جاتی ہے، جب زکوٰۃ کے ساتھ گڑبڑ کی جاتی ہے، تو زکوٰۃ کی یہ خاصیت ہے کہ زکوٰۃ نہ نکلا ہوا پیسہ آپ کے اصل کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ بالکل خطرناک بات ہے یہ۔ زکوٰۃ نہ نکالنا، زکوٰۃ کا پیسہ تیزاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کا پیسہ لوہا ہے تو زکوٰۃ نہ نکالا ہوا پیسہ آپ کے مال کو گلا دے گا۔ لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے، آدھی دولت تو خاص کہاں سے قربان کریں گے ایک دوسرے کے لیے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزوں کا تعلق ہمارے دل کے حالات سے ہیں۔ ہم بیانات سنتے ہیں، ہم تقریر سنتے ہیں، لیکن نئی اچھا علم بتانے والے بھی آ گئے دنیا کے،
انگلش میں بیان کرنے والے بھی آ گئے، اردو میں بیان کرنے والے بھی آ گئے، آسان زبان میں بیان کرنے والے بھی آ گئے۔ علم اتنا زیادہ وائرل ہو گیا لیکن عمل اتنا ہی دور چلا گیا۔ جتنا دین آسان ہو گیا آج کے زمانے میں، اتنا ہی انسان اس دین سے، اس چیز سے کہاں ہو گیا؟ بہت دور ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری پکڑ نہ کر لے کہ اللہ نے ہمیں ہر چیز عطا فرمائی، دین بھی دیا، دین کو سمجھانے والے بھی دیے، دین کو بتانے والے بھی بھیجے، دین پہنچانے والے بھی بھیجے۔ صحابہ کی قربانیاں دیکھیے، انہوں نے پوری کائنات میں، پوری اس دنیا میں، پوری جگہ دین اللہ نے پہنچا دیا۔ اب پھر بھی کوئی اگر عمل نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ وہ خود ذمہ دار ہوگا ہر اس چیز کا۔ اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ نے سب سے بہترین کلام نازل فرمایا۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ اللہ نے سب سے بہترین قرآن نازل فرما دیا، سب سے اپنا بہترین کلام نازل فرما دیا، جسے پڑھ کر سمجھ کر سمجھنے والوں کے جسم میں کپ کپی چڑھ جائے گی۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن کے اندر کہ اللہ نے قرآن بہترین طریقے سے نازل فرما دیا، جو اسے سمجھے گا، سنے گا، یہ سن کر سمجھ کر اس کے اندر کپ کپی چڑھ جائے گی۔ کپ کپی کیوں چڑھے گی؟ کیونکہ ڈر لگے گا کہ اللہ نے تو یہ کہا، میں تو یہ کر رہا ہوں۔ کون ہے جو قرآن کے مطلب کو دیکھتا ہے، قرآن کی آیتوں کو سمجھتا ہے، قرآن کے مفاہیم کو سمجھتا ہے؟ قرآن تو الماری میں سب سے اوپر رکھنے والی چیز ہو گئی، قرآن پڑھنے کے لیے تھوڑی نہ ہے، قرآن تو الماری میں سب سے اوپر رکھنے والی چیز ہو گئی۔ بھائیو اور دوستو، ہر چیز کا سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت میں کریں گے، اور آپ یہ بات میری نوٹ کر لیجئے گا کہ جس دن آپ کا حساب و کتاب ہوگا تو اس دن آپ کو افسوس ہوگا کہ میں نے اپنے دنیا کا وقت اللہ کی نافرمانی میں کیوں لگایا۔ جب آپ کو اس لمحے کی ویلیو پتہ چلے گی تب تک تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ کئی واقعات صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہم تک پہنچائیں، جس میں اللہ نے حالات کا ذکر کیا کہ ایک آدمی پوری زندگی گناہ کرتا ہے، گناہ کر کر کے کالا ہو چکا پورا، لیکن اگر اس نے سچی پکی توبہ کر لی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گناہ کو ایک سیکنڈ نہیں، ایک گھڑی میں صاف کر دیتے ہیں۔ رب کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، رب بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آپ رب سے معاملہ تو کہہ کے دیکھیے، رب کو کسی کی سفارش بھی نہیں چاہیے۔ رب نے تو سکھا دیا کہ نبی کی سفارش کرو، لیکن رب سے مانگ کے تو دیکھو، رب سے کوئی نہیں مانگتا۔ دنیا کے سارے اسباب اختیار کر لیے جاتے ہیں، لیکن رب جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے کوئی نہیں مانگتا۔ میرے بھائی دوستو، بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ وقت کب کم رہ گیا، تو اب بات کو میں ختم کرتا ہوں، اپنی جو سمری ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میں نے یہ کہا کہ ہمارے جو دل ہیں، دل کا اعمال سے بہت بڑا تعلق ہوتا ہے۔ انسان عبادتوں میں دل جبھی لگاتا ہے جب اس کا دل نرم، پاک، صاف، اچھا ہوتا ہے، اور جب دل نرم نہیں ہوتا تو اعمالوں میں دل بالکل بھی نہیں لگتا۔ جب دل پاک صاف نہیں ہوتا تو نہ نماز میں، نہ قرآن میں، نہ حلال کام میں، کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ تو اپنے دل کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ آپ صفائی کریں۔ ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ سیدنا مالک ابن دینار کا واقعہ ہے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے۔ وہ ایک گناہ گار شخص تھے، ایک فاسد شخص تھے، لیکن ان کی جو بیٹی تھی وہ بہت دیندار تھی۔ جب بیٹی کا انتقال ہوا تو مالک ابن دینار نے اپنے بیٹی کو قبر میں دفن کیا۔ جب قبر میں دفن کیا تو چہرے پہ دیکھا کہ ایک زبردست کشش ہے۔ اکثر لوگ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کا جنازہ ہوتا ہے، جب کوئی چہرہ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں بڑا، یہ دنیا میں تو بالکل خوبصورت خاص نہیں تھا، لیکن مرنے کے بعد اسی خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے، اکثر دیکھتے ہیں جب دیکھتے ہیں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اچھے اعمال کے بدلے اسے ایک زبردست زینت دے دی ہوتی ہے۔ تو مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا تو بس دل سے ایک آواز آئی کہ اے مالک تیرا چہرہ کب ایسا ہوگا؟ تو بس وہی ان کے لیے ایک مومنٹ تھا جب انہوں نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لیا، اور اس کے بعد دیکھیے آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں کیسے ان کی نام کے آگے رحمت اللہ علیہ لگ گیا کہ اللہ ان پر رحم فرمائے، کیونکہ انہوں نے گناہ میں جتنا وقت گزارا اس سے کم وقت دینداری میں گزارا، لیکن اس کم وقت میں وہ کام کر گئے جو کسی نے نہیں کیے۔ اور یہ صحابہ نہیں تھے، یہ بعد کے لوگ تھے۔ آج بھی کتنی مثالیں مل جائیں گی کرنٹ زمانے کے لوگ کے حساب سے۔ کوئی آدمی گناہ گار تھا، ہو سکتا ہے آپ جانتے بھی ہوں کئی لوگوں کو جنہوں نے زندگی گزاری گناہ کر کر کے، لیکن ایک دن ان کی لائف میں ٹرننگ پوائنٹ آ گیا، انہوں نے اپنی زندگی بالکل پلٹ دی۔ زندگی بھر حرام کام کرتا رہا، لیکن کبھی بھی اسی وقت اس نے ایک دن توبہ کر لی اور اپنے آپ کو بدل دیا۔ اللہ کو چاہیے صرف تمہارے سچے آنسو اور تمہاری پکی نیت اور تمہارا پکا ارادہ، اور غلطی ہو تو بار بار معافی، بس پھر منزل تمہاری ہاتھ میں ہے۔ اب تم یہ سوچو کہ میں نے اتنے گناہ کر دیے، اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اگر ایک انسان کی گناہ سمندر کی جھانک کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کے سچے آنسو نکل جائیں تو اللہ دو باتیں لکھی ہیں حدیث کے اندر، یا تو اس گناہ کو مٹا دیں گے، اور اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جتنے تمہارے گناہ ہیں نا سمندر کی جھانک کے برابر، اتنی نیکیاں بھی لکھ سکتے ہیں تمہارے نام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لیکن یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں سمجھتے ہیں، یقین نہیں ہے نا۔ یقین اللہ کے علاوہ ہمارا سب پہ بن گیا ہے، جتنا یقین اگر ہمارا اللہ پہ بن جائے تو کوئی ہمیں ہلا نہیں سکتا۔ آج مسلمان کا یقین اسباب پر زیادہ ہو گیا، اللہ پر کم ہو گیا۔ اسباب ہوں گے تو ہی کام ہوگا۔ یقیناً اسباب بہت بڑی چیز ہے اور بہت اہمیت رکھتے ہیں، ذرائع بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن ذرائع بنانے والی ذات بھی تو کون ہے؟ کوئی ہے نہیں ہے۔ ذرائع پیدا کرنے والی ذات بھی تو کوئی ہے، اور وہ ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔